آج سب کام چھوڑ کر قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو، معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اللہ کا ولی آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی نایاب عمل لے کر خدمت میں حاضر ہوں۔ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا ہے، جسے آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ غریب ہو، اگر آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے یا چند روپے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ چند روپے چند کروڑوں میں بدل جائیں، آپ کی جیب فوری طور پر بھر جائے، آپ کے گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جائے، آپ کی اگر کوئی دکان ہے وہ چل نہیں رہی، اس میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ چاروں طرف سے آپ کے پاس غیبی طریقے سے دولت آنا شروع ہو جائے گی، تو آپ نے آج کا یہ وظیفہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، جب جہاں جیسے وقت مل جائے، بس آپ نے آج کا وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ جس وقت چاہیں پڑھ لیں، رات کے 10-11 بج جائیں آپ اسی وقت پڑھ لیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی اپنی زندگی میں شاید آپ نے پہلے نہ کیا ہو۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، جب ویڈیو میں آپ لوگ اس عمل کو سنو گے تو آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ اتنا چھوٹا سا عمل ہے، اور جب آپ کو اس کے فائدے معلوم ہوں گے، جب آپ کو یہ وظیفہ پڑھ کر غیبی دولت کے نظارے ملیں گے تو آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے اور یقین آ جائے گا آپ لوگوں کو بھی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، دنیا کے جس ملک سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ نے آج یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس کو رب کی ذات اپنے خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ رب کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا کرتا ہے، وہ جس کو چاہے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے رب کریم کی بارگاہ سے التجا کرنی ہے۔ آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پورے دن کے اندر آپ کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں اور اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو کوئی اولاد کی وجہ سے پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسئلے مسائل ہیں، کوئی حاجت ہے، کہیں آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، الغرض آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگے تو وہ رب ضرور عطا فرماتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ بنایا ہی اپنے حبیب کے لیے ہے، یہ ساری کائنات بنائی آقا صلاۃ و سلام کے لیے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور اتنا مستند ہے کہ انشاءاللہ فوری طور پر اثر کرے گا۔ اگر آپ نے اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ آج پڑھ لیا تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے تو یہ بلا مبالغہ ہے، اور یہ تمام وظائف کا سردار نظر آتا ہے۔ آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کو ہر ایک چیز کو سمجھ کر کرنا ہے، کوئی بھی بات قیمتی آپ سے رہ نہ جائے۔ اس لیے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ اگر آپ روزانہ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو روزانہ آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی، روزانہ آپ کو غیبی دولت کے نظارے ملیں گے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ وظیفہ آپ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے رزق میں، آپ کی جیب میں، آپ کے گھر میں، کاروبار میں برکتیں ہوتی رہیں گی۔ اس وظیفے کے فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے، صرف فائدے ہی فائدے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ آج کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد پڑھ لیں، یا محترم سامعین آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر قرض دار ہیں، قرض لینے والوں نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، آپ اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج آپ نے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ آج آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے فوراً بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یہ وظیفہ تو سورہ کوثر کا ہے، لیکن سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے 2 سے 3 وظائف اور ملا کر پڑھنے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا سلاموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا سلاموں ایک بار ہو گیا، یا سلاموں 2 بار ہو گیا، یا سلاموں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا سلاموں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا سلاموں کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والی ذات۔ جب آپ یا سلاموں کا ورد کریں گے تو اللہ رب العالمین کی ذات آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گی۔ جب جب آپ کی زبان سے یا سلاموں نکل رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سلامتی عطا فرمائیں گے۔ پہلا وظیفہ یا سلاموں کا جب آپ 21 مرتبہ اچھی طرح سے گن کر پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا مومنوں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے تعداد میں کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا مومنوں 1 بار ہو گیا، یا مومنوں 2 بار ہو گیا، یا مومنوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مومنوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ جو 2 وظائف آپ نے پڑھنے ہیں، اس کے بعد پورا عمل آپ نے ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ اس میں آپ نے کھڑے نہیں ہونا اور کسی اور کام پر توجہ نہیں دینی، پورا دھیان اس عمل کی طرف رکھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور الحمدللہ یہ سورت ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 5 بار پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب 5 مرتبہ آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے اور وہ اسم مبارک یا باریہو ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا باریو 1 بار ہو گیا، یا باریو 2 بار ہو گیا، یا باریو 3 بار ہو گیا۔ یہ اسم مبارک آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 15 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 15 بار یا باریوں کا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے دوبارہ 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ 5 مرتبہ سورہ کوثر دوبارہ پڑھ لیں، اب آپ نے ٹوٹل 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب: جب آپ یہ عمل کرنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد پہلے نمبر پر آپ نے یا سلام پڑھنا ہے 21 بار۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے یا مومنوں پڑھنا ہے 11 بار۔ پھر تیسرے نمبر پر 5 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے یا باریوں پڑھنا ہے 15 بار، اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے 5 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جس حاجت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو،
رزق کی تنگی کے لیے پڑھ لیں، برے حالات کے لیے پڑھ لیں، برے حالات سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ عرض کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور سنیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ضرور ساری حاجات پوری ہوں گی۔ محترم ناظرین، آپ دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی میں آسانی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔